الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوا في علم ولا كرم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الانسان کی، سورۃ الدہر کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 19، 20، 21، 22۔ انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ کا درس ہوگا آج، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور سورۃ دہر کا پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اللہ جل سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ابرار ہیں، کہ ابرار کو ہم کیا کیا نعمتیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ ابرار یعنی 3 قسم کے لوگ ہوں گے نا، ایک نیک لوگ ہوں گے، ایک اس سے اوپر ابرار لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ نیک ہوں گے، ایک اس سے اوپر مقربین ہوں گے۔ تو یہ تینوں کو علیحدہ علیحدہ جنتوں کی نعمتیں دی جائیں گی، ان کو درجات دیے جائیں گے۔
تو ابرار کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں سے یہ جنت کا ذکر جو پچھلے درس میں بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، یہ ان ابرار کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ابرار لوگ جو جنت میں جائیں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ جیسے آپ یہاں ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں نا، خوبصورت لڑکے جو ہیں نوجوان، وہ وہاں کام کرتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس، سب کا ایک لباس ہوتا ہے۔ جہاں آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں نا، کہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، ان کا لباس ایک ہوتا ہے، وہ کتنے چوک و پابند ہوتے ہیں اپنے خدمت کرنے کے لیے، یعنی کسی انسان، کسی گیسٹ کو وہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور پھرتی سے کام کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے جو ابرار جب جنت میں جائیں گے تو ان کے ارد گرد غلمان پھریں گے، اور غلمان کون ہے؟ غلمان، ان میں غلمانوں میں وہ خادم بھی ہیں جو کفار کے نابالغ بچے جو جوانی کی حد تک نہیں پہنچے اور انہوں نے کوئی ایسے غلط کام نہیں کیے جو بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو بھی جنت میں غلمان بنایا جائے گا، یعنی ہیں کافروں کے بچے لیکن انہوں نے ابھی بالغ نہیں ہوئے، کفر اختیار نہیں کیا، ان کے گناہ نہیں لکھے گئے، اور وہ بچے جو ہیں ان کو رب تعالیٰ جنت میں جنتیوں کا غلام بنائے گا، اور وہ غلامی کے طور پر رہیں گے مخلدون، وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، نہ وہ جوان ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ مریں گے۔ یعنی ایک تفسیر والے نے یہ لکھا ہے کہ آپ کافر کا بچہ لے لیں یا مسلمان کا بچہ لے لیں، جو بھی بچہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے اس کے چہرے پر بڑی معصومیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ باہر دیکھیں نا تو کسی کا بچہ لے لیں، چھوٹا بچہ جو ہے اس کے چہرے پر بہت معصومیت ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو، آپ اس بچے پر رحم کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ باہر ہو کسی کا بھی اور اس کو تھوڑی تکلیف آپ محسوس کریں کہ یہ کہیں گر رہا ہے، اس کو چوٹ لگ رہی ہے، تو آپ دوڑ کر اس بچے کو، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہے، اس کو پیار کریں گے، اس کو بچائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے بچے پر، چہرے پر معصومیت ہے، گناہوں سے وہ پاک ہے۔ اسی مثال کو ذرا آگے سمجھیے کہ جب ایک آدمی بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، اور وہ نیک ہو، گناہوں سے پاک ہو، صوفی ہو، عالم ہو، متقی پرہیزگار ہو، آپ اس کے ہاتھ چومتے ہیں نا، اس کو جوتے اس کے سیدھے کرتے ہیں آپ۔ اگر وہ باہر جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کر اس کو مشکل وقت میں گاڑی میں بٹھاتے ہو، اس کو دیکھتے ہو کہ یہ کہیں گرے نہیں، اس کے پیچھے چلتے ہو۔ اس بڑے آدمی کو، حالانکہ وہ معصوم نہیں ہے نا، لیکن چونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے، نیک آدمی ہے، تو جیسے آپ بچے کو پیار کرتے ہیں، ادب کی نظر سے، پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، اس کے چہرے پر معصومیت ہے۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، آپ اس کا بھی ادب کیوں کرتے ہیں کہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہے، اس پر بھی آپ کو پیار آتا ہے۔ تو جو جنت میں جو بچے ہوں گے نا، وہ اس عمر کے ہوں گے کہ وہ جوان نہیں ہوں گے، ان کے چہرے پر اسی طرح معصومیت ہوگی جیسے آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں، ان کے چہرے پر معصومیت ہوگی۔ حالانکہ وہ کفار کے بچے ہوں گے جو خدام کو چھوں گے، تو آپ ان پر نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ان کو پیار کی نظر سے ان کو دیکھیں گے، اور وہ ایسی خدمت کریں گے
اور ایسے دوڑتے پھر رہے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ولدان بچپنا ان میں ہوگا اور ہمیشہ بچپنا رہے گا. نہ تو وہ ان کی عمر بڑی ہوگی، نہ وہ مطلب بڑے عمر کے ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ مریں گے. مخلدون ہمیشہ رہیں گے، مرنے والے نہیں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. اور وہ یطوف علیہم، وہ ایسے تیزی کے ساتھ خدمت میں مصروف ہوں گے، پھرتے رہیں گے. گویا کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ ان کو دیکھیں گے نا، وہ چار ادھر بیٹھے ہیں، دو ادھر پھر رہے ہیں، چار ادھر پھر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ نعمتیں لا رہے ہیں، آپ کے پانی لا رہے ہیں، آپ کے لیے جوس لا رہے ہیں، آپ کے لیے شراب طہور لا رہے ہیں، آپ کے لیے کھانا لا رہے ہیں، آپ کے لیے کپڑے لا رہے ہیں. اور وہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو ایسے نہیں دیکھیں گے کہ یہ انسان لگتے ہیں. آپ ایسے گئے جیسے کہ یہ موتیوں کی لڑی ٹوٹی ہے اور دو ادھر گر پڑے ہیں، دو ادھر گر پڑے ہیں، موتی معلوم ہوں گے یہ لوگ. یعنی ان کے کپڑے اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے، ان کے خوبصورتی اتنی ہوگی کہ ان کو رب فرماتا ہے کہ لؤلؤا منثورا، جیسے موتی بکھرے پڑے ہوتے ہیں نا، دو ادھر پڑے ہیں، چار ادھر پڑے ہیں، دو ادھر پڑے ہیں. جب وہ بیٹھیں گے یا پھر رہے ہوں گے یا آپ کی خدمت میں مصروف ہوں گے تو جب تو ان کو دیکھے گا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تو ان کو دیکھے گا کہ دو ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر ہیں، ادھر خدمت کر رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جیسے یہ لوگ آج ہوٹلوں میں خدمت کرتے ہیں. جب جنت میں وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے دوڑ دھوپ کر کے، حسبتہم، تمہیں گمان پڑے گا لؤلؤا منثورا کہ یہ تسبیح موتیوں کی ٹوٹی ہے اور اس لیے دو ادھر بکھر گئے ہیں، دو ادھر بکھر گئے. اتنا خوبصورت وہ ہوں گے. یعنی ان کا جو عیب کفر والا ہے کہ کافروں کے بچے ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. ان کے چہروں پر بھی جو معصومیت ہوگی، گناہوں سے پاکیزگی ہوگی، وہ جنت کے غلمان ہوں گے. ان کے چہرے پر وہ جو بڑی عمر ہونے کے ساتھ دانے نکل آتے ہیں، ماسے نکل آتے ہیں چہرے پر، وہ نہیں ہوں گے. چھوٹے بچوں کی طرح ان کے چہرے بالکل صاف ہوں گے اور ان کے کپڑے خوبصورت ہوں گے. آپ ان کو موتی سمجھیں گے، ان سے پیار کریں گے، دیکھنے سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ ان لوگوں کی خدمت جو آپ کو اس طرح دکھائی دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ادنا جنتی ہوگا نا، یعنی جو کم درجے کا جنتی ہوگا. کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ ایک تو وہ ہوگا جو آخر جہنم سے نکلے گا، جو آخری شخص جہنم سے نکلے گا. آپ اس کو ہی سمجھ لیجئے کہ وہ کم درجے کا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر جنت میں جائے گا. اور آپ فرمائے گا جا تو جنت میں جا، تو کہے گا آپ کو جگہ بچی ہوگی. اب تو سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے جگہ مال لی ہوگی، کوئی نہیں بچا ہوگا. رب فرمائے گا جا، دنیا جتنی دنیا میں تو رہتا تھا نا، اس دنیا سے 10 گنا تیرے پاس جنت ہوگی، تو جا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ادنا جنتی کا کم از کم 1000 خادم ہوگا. 1000 خادم ہوگا. اب 1000 خادم جو ایک جنتی کو ہوگا تو اس کی کتنی موج ہوگی. اب یہاں جو ہے بڑے بڑے امیر آدمی ہیں، جرسی سٹی میں بہت امیر آدمی رہتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن وہ کسی کو خدمت کے لیے رکھتے نہیں. کیوں؟ کہ اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ہاں جی. اب خادم کو پیسہ دینے کے دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ ایک آدمی ہو میری گاڑی کو صاف کرے، ایک ہو جو میری گاڑی باہر کر کے گرم کر کے کہے حضرت جی اب گاڑی گرم ہو گئی ہے آپ آ جاؤ. ایک آدمی اس کو کوٹ پہنانے والا ہو، ایک جوتا رکھنے والا ہو، ایک دروازہ کھولنے والا ہو، ایک دروازہ بند کرنے والا ہو. دل تو چاہتا ہے آدمی کہ بہت سارے خادم ہوں، لیکن پرابلم کیا امریکہ میں کہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور پیسے دینے جیب سے نکالنا تو دل ساتھ آ جاتا ہے جب جیب سے پیسے نکالتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی آدمی امریکہ میں کہتا ہے میں خود کام کر لوں گا
کسی کو خادم نہیں رکھوں گا. سمجھ آئی نا. لیکن جنت میں تو پیسہ تو خرچ نہیں ہوگا نا. جنت میں تو سارے خادم مفت خدمت کرنے والے ہوں گے. اس لیے 1000 خادم جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا اور بھاگ کے وہ کام کریں گے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 1000 آدمی ہے نا ان کے پاس جو مثلا ایک آدمی شراب طہور لے کے آ رہا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ کوئی مرغ مسلم لے کے آ رہا ہے, کوئی پینے کا پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی چیز لے کے آ رہا ہے, کوئی چیز لے کے آ رہا ہے, کوئی کپڑا لے کے آ رہا ہے. ایک آدمی کا برتن, ایک خادم کا برتن دوسرے خادم سے مختلف ہوگا. ایک آدمی جو برتن میں شراب یا پینے کا کوئی مشروب لا رہا ہے, اس کا اگرچہ وہ ایک ہی چیز کے ہوں گے تو ہر مشروب کا ذائقہ جو دوسرے خادم کے پاس سے مختلف ہوگا. جو کھانے کی چیز لا رہا ہے اگرچہ وہ ایک چیز کا ایک ہی قسم کا وہ پرندہ یا مرغ ہے یا جو کھانے پینے کی چیز ہے, لیکن اس کا ذائقہ دوسرے خادم کے پاس جو ہے وہ پہلے خادم سے مختلف ہوگا. 1000 خادم ہوگا تو 1000 خادم اکیلا تو ایسے تھوڑا کھڑا ہوگا فارغ. خدمت میں ایسے مصروف ہوں گے, کوئی ان کے کپڑے لا رہا ہوگا, کوئی ان کے پانی لا رہا ہوگا, جو شراب طہور لا رہا ہوگا, کوئی کھانے کی چیز لا رہا ہوگا, کوئی پنکھا چل رہا ہوگا, کوئی جوتے سیدھے کر رہا ہوگا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 آدمی ادنا جنتی کو خادم ملے گا. اور ابن ابی دنیا کا حدیث کی کتاب ہے, اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جو بھی ادنا جنتی ہوگا نا جنت میں, اس کے سر کے پیچھے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا 1000 خادم ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن ابی دنیا کی حدیث ہے کہ 10,000 آدمی اس کے سر کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یعنی پشت کے پیچھے کھڑے ہوں گے جیسے خادم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. ہاں جی. اور اسی ابن ابی دنیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام جو خدمت کرنے والے جنتی ادنا جنتی کے پاس جو خادم ہوں گے, صبح و شام جو خدمت کریں گے 5,000 آدمی ان کے پاس خدمت کرنے والا ہوگا. اب سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ 5,000 آدمی ہوگا صبح و شام خدمت کرنے والا ادنا جنتی کے لیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10,000 ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ 1,000 ہوگا, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2,000 ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث کوئی کچھ کری. بھائی جنتی میں بھی تو جنتیوں کے مقام بھی تو مختلف ہوں گے نا. اب ایک آدمی ہے اس نے دنیا میں ہر نماز باجماعت پڑھی ہے, ایک ہے جو کبھی مل جائے تو پڑھ دیتا, کبھی نہ پڑھے. ایک وہ ہے جو فقراء کی بڑی خدمت کرتا ہے, ایک وہ ہے جو کبھی اس کو موقع مل جاتا کبھی نہیں ملتا. اب آدمیوں کی جنتیوں کے اعمال بھی تو مختلف ہے نا. جیسے جنتیوں کے اعمال مختلف ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کو مختلف درجات اور خادم عطا فرمائے گا. کسی کے پاس 10,000 ہوں گے, کسی کے پاس 5,000 ہوں گے, کسی کے پاس 2,000 ہوں گے, کسی کے پاس 1,000 ہوگا. ہاں جی. تو ان کی جاگیریں ہوں گی, اسی طرح ان کا مقام ہوگا. ان کو جو ہے رب تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائے گا. یعنی ابرار جنت میں جو ہوں گے ان کے مقام, ان کے مکان, ان کی رہائش, ان کے خادم, ان کے کھانے پینے کی اشیاء مختلف ہوں گی, سب کی برابر نہیں ہوں گی. جتنا کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن منذر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پاس تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, اور جب لیٹے آپ تو آپ
کہ جسم پر کھجور کے پتوں کے نشان لگ گئے. ظاہر ہے کہ جب کارپیٹ پر تو ہم لیٹیں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. رضائی پر لیٹیں گے، تلائی پر لیٹیں گے، دری پر لیٹیں گے تو، لیکن چٹائی کے تو پتے سخت ہوتے ہیں نا. اور پھر سرکار کا جسم اطہر کتنا نازک نرم ہوگا. آپ کی پشت انور پر یعنی کھجور کے پتوں کے نشان لگ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو وہ رونے لگ گئے، رونے لگ. آپ نے پوچھا ہے عمر کیا ہوا تمہیں، کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور کیسر و کسرا کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نیکی ایک بھی نہیں ان کے پاس نہیں. اور ان کے پاس کتنے خوبصورت لباس، محل، نوکر چاکر، ان کے بیڈ، ان کے بسترے، ان کے گدے، ان کے خادم، وہ کتنے عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں. ہاں جی حضور جتنے یہ کتنے کافر ہیں ان کو رب تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. ہرمز ہے وغیرہ وغیرہ کافروں کے نام لیے، ان کتنی نعمتوں میں رہتے ہیں. اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. پوری مخلوق میں آپ کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے نیچے گدا بچھانے کے لیے گدا بھی نہیں ہے. آپ کے جسم پر کھجور کے پتوں کے نشان ہیں، رو رہے ہیں. ہاں جی آپ بھی اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھیں اور آپ کا مقام دیکھیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ آج کسی بزرگ کو دیکھیں کہ اس کے لیے ایسی آسائش نہیں ہے تو آپ اس کو کبھی اس حالت پہ نہ رہنے دیں. اسی لیے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، لوگ ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں. وہ گاڑیاں لے کے دیتے ہیں ان کے لیے، چارپائیاں دیتے ہیں ان کے لیے، کارپٹ بچھاتے ہیں، ان کے لیے خادم مقرر کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے چلنے کا انتظام کرتے ہیں. عام بزرگ کے لیے جو سرکار کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت فاروق نے دیکھا تو آپ رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا اے عمر کیوں روتا ہے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دنیا میں جو نعمتیں وہ لے جائیں اور آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو؟ آخرت ہمارے لیے. ہاں جی آپ دنیا میں وہ کتنے نعمتیں لے دیں گے. جو ان کے خادم ہیں، ان کے نوکر چاکر ہیں، ان کے پاس کارپیٹ ہے، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے گاڑیاں وغیرہ ہیں، لیکن آخرت میں مالہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور آخرت میں جتنی یہ نعمتیں آپ دیکھ رہے ہو کہ 5,000 خادم، 10,000 خادم، مختلف قسم کے برتن، مختلف قسم کے کپڑے، مختلف قسم کے کنگن، سونے چاندی کے، موتی کے، یہ وہ پہنیں گے اور اتنی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی. فرمایا یہ کافروں کے لیے تو کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا جو کچھ بھی وہ لے لے اور ہمارے لیے جو ہے آخرت کا سامان ہو. تو اس لیے عمر رونے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت پر نظر کرو. ایک دن امام حسن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جو شہزادے ہیں وہ جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے. آپ کا لباس بھی اچھا تھا. تو آگے سے ایک یہودی ملا. اس نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ ہم تو سنتے ہیں کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت مومنوں کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں غریب بھوکا مر رہا ہوں، کپڑے نہیں ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، دنیا میں میرا یہ حال ہے، اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں، اچھا لباس ہے، تو آپ کو دنیا میں اچھائی مل رہی ہے، مجھے دنیا میں غربت اور کمزوری مل رہی ہے. سوچنے میں آتا ہے نا. ایک آدمی ہے جو کافر ہے، اس کو روٹی نہیں ملتی، اس کو تنگی ہے، اس کا مکان نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کے پاس بہت نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے. تو آدمی سوچتا ہے نا کہ یار شریعت میں تو آیا کہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے اور آخرت مومنوں کے لیے. تو اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس گھوڑا ہے، آپ کے پاس لباس ہے، آپ اچھی خوبصورت شکل صورت میں ہیں، میرے حال دیکھ کمزور ہے، تو یہ آپ کے نانا کی حدیث کیا کہتی ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جی نے سچ فرمایا، تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو. جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمانی ہے نا آخرت میں،
اس کے مقابلے میں یہ گھوڑا، یہ لباس کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں غریب اور فقیر اور تنگ دست ہوں ان نعمتوں کے مقابلے میں. اب دیکھو نا، آپ کے پاس گھوڑا تھا، یہ لباس اچھا تھا. تصور کرو ایک ادنا جنتی کے لیے 10,000 خادم پیچھے کھڑے ہوتے. امام حسن کے لیے کتنے خادم ہوں گے؟ تو ایک گھوڑا مین نتھنگ. اور تو جو ہے نا، تمہیں جو رب تعالیٰ دنیا میں روٹی دے رہا ہے نا، اگر تو اپنی ذلت دیکھے تو رب تمہیں ایک سانس بھی نہ دے، تو جو وقت گزار رہا ہے نا، جیسے بھی غربت میں ہے، یہ سمجھ کہ تمہیں بہت اس نے چھوٹ دی ہے، اس نے نعمت دی ہے. تو دنیا آخرت جو ہے یہ انشاءاللہ مومن کے لیے بہت اچھی ہے، اور کافر کے لیے دنیا ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب مومن کو جو جنت ملے گی نا، 1000 برس آدمی چلتا رہے تو جتنا مسافت کرتا ہے نا، اتنی ایک ادنا جنتی کو مقام ملے گا، جنت ملے گی. اور بلکہ ایک میں فرمایا کہ 2000 سال چلتا رہے تو جتنا سفر طے کرے گا اتنی جنت اس کو ملے گی. اب اس جو اتنی بڑی جنت ہے، اب آپ کہو کہ یار یہاں سے اگر ہمیں اوکلاہوما تک یا ٹیکسس تک زمین ملے تو ہم اتنی زمین کو کیا کریں گے؟ ہم تو چلتے چلتے تھک جائیں گے، گاڑی چلاتے تھک جائیں گے، 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو وہ چاہیے جو بالکل ہمارے قدموں کے نیچے ہو، سامنے ہو، اس کو ہر وقت دیکھیں، اس کے پھل کھائیں، نعمتیں دیکھیں. ہاں جی، یہ آتا ہے نا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو 2000 سال چلنے تک جتنی اس کی جنت ہوگی نا، یا 1000 سال چلنے تک اس کی جنت ہوگی، اس میں اس کے باغات، اس کے بیڈ، اس کے تکیے، اس کے خادم، اس کے جو ہے مال و زر، اس کی نعمتیں جو بچھی ہوئی ہوں گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے پہنچنے تک. اتنی بڑی جنت رب نے جو دی ہے نا، اس کا کیا ہوگا؟ جو آخری کونے میں جو بیڈ پڑا ہوگا، آخری کونے میں جو اس کی بیوی بچے ہوں گے، آخری کونے میں جو اس کو نعمتیں ملے گی، وہ ایسی ہوں گی جیسے بالکل اس کے سامنے پڑی ہیں. تو اب جب اس کے لیے دوری نہیں رہے گی، ساری آخری یعنی جو آخری سرے میں جو نعمتیں اس کی ہیں، وہ اس کو ایسے لگیں گی، نظر آئیں گی جیسے بالکل سامنے ہے. تو کیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنی ساری اس بڑی زمین کو، اتنی بڑی جائیداد کو، اتنے بڑے باغات کو اپنے سامنے دیکھے گا. لیٹس سے کہ ایک آخری کونے پہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگا ہے، اس کا دل چاہے مجھے کھانے کو، تو ادھر وہ فوراً اس کے سامنے آ جائے گا. اگر بیٹھا ہے تو سامنے آ جائے گا، لیٹا ہوا ہے اس کے سامنے آ جائے گا، کھڑا ہے تو اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. چاہے وہ جتنا دور سے درخت ہے وہ اس کے نزدیک آ جائے گا. تو کتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے. ہاں جی، تو جنت کا کیا جواب؟ اللہ غنی. جنت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. تو کیا فرمایا؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت کرنے والے جو خادم پھریں گے، ہمیشہ رہنے والے، مخلدون، جو کبھی نہ بوڑھے ہوں گے، نہ موت آئے گی، نہ جوان ہوں گے، بالکل ینگ عمر میں، پیاری چھوٹی عمر میں، جیسے بچے خدمت کرنے والے دوڑتے ہیں، اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب ان کو تو دیکھے گا نا، نظر پھیرے گا تو اکتا نہیں جائے گا، ان سے غصے نہیں ہوگا، آپ کا جی نہیں بھرے گا، آپ کو ان کی معصومیت اسی طرح نظر آئے گی. حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، آپ ایسے دیکھو گے جیسے موتی تسبیح ٹوٹی ہے اور موتی بکھرے پڑے ہیں. موتی کتنے اچھے لگتے ہیں، صاف شفاف، اس طرح ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کی شکل و صورت، اور معصومیت ہوگی کہ آپ ان کو موتی تصور کریں گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے، ہاں جی، وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تو ادھر نظر اٹھائے، ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت دیکھے. آیت نمبر 20 میں رب فرماتا ہے کہ جب تو ان کو دیکھے نا، تو اپنی نعمتوں کو دیکھے،
تو ایک بہت بڑی سلطنت دیکھے تو آپ، یعنی 2000 سال آدمی چلتا رہے، گھوڑا دوڑاتا رہے، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی جگہ آپ کو مل جائے تو کتنی بڑی سلطنت ہوگی، اور وہ خادموں سے، غلاموں سے، نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. ہاں جی، تو جب دیکھیے سما رأیتا نعیمم و ملکن کبیرا، بہت بڑی سلطنت آپ دیکھے گا کہ آپ کے پاس ہے. اب یہ دنیا کی سلطنت جو ہے، اگر کسی کی بہت بڑی سلطنت ہو، لیٹ سے کہ اکبر بادشاہ کی سلطنت تاریخ میں پڑھی ہوگی. اکبر بادشاہ جب تھا اس وقت ہندوستان ایک ہی تھا نا، متحدہ ہندوستان تھا. یہ سورہ جتنا بھی یہ سارا افغانستان تک، پاکستان اس کے اندر، سندھ اس کے اندر، یہ جتنا بھی یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں انڈیا سے جو علیحدہ ہوئے، بنگلہ دیش ہو گیا یا وہ سیلون وغیرہ ہو گیا، یہ سارے اس وقت اکبر بادشاہ کی بادشاہی میں تھے نا. یہ تو پارٹیشن بعد بھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے ملک علیحدہ ہو گئے. اب اتنے بڑے ملک میں اگر اکبر جاتا تھا تو کیسے جاتا؟ ہاتھی پر سوار ہو کر. زیادہ سے زیادہ بڑی سواری اس کے بعد ہاتھی تھی. ہاتھی پر ایک آدمی بیٹھا ہے، 4 آدمیوں کو پنکھا چلنے والے وہ بھی ہاتھی پر بیٹھے ہیں، وہ نہ سو سکتا ہے. ہاں جی، کتنا بیڈ بچھاتے ہوں گے 4 پائی. اس کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں جو آپ کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، لگژری مکان ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے. ہاں جی، آپ بہترین سے بہترین گاڑی ہے، روڈ جو ہیں وہ کارپیٹڈ ہیں، ہاتھی کی طرح وہ آپ کو تھکتے نہیں ہیں. وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جو تھک جاتے ہیں، گاڑی پر آپ تھکتے نہیں ہیں. کتنی آرام دہ گاڑیاں ہیں. تو آپ اگر دیکھیں گے اکبر کی زندگی اور اپنی زندگی تو کیا کہیں گے کہ اکبر سے ہم 1000 درجے بہتر ہیں. یہی کہیں گے نا کہ یہ نعمتیں جو اس کو نصیب نہیں ہوئی، وہ 6 مہینے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا، ایک ملک سے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتا، اور اندھیرا اور دھکے تھوڑے اس کے جو ہے چلنے میں، ہاں جی، کھانے پینے میں، گرمی سردی میں اس کو کتنی تکلیف ہوتی. آج آپ جو ہے آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، گرم پانی سے نہانا ہے، ٹھنڈے سے نہانا ہے، تولیے ہیں، صاف کرنے والے ہیں. میں نے وہ اس کی پڑھی کتاب جو ہے نا، اس کی وہ جو تھا، کیا نام ہے اس کا، جو وزیر تھا ایوب کے دور میں، جو کشمیری تھے، جس نے کتاب لکھی شہاب نامہ، شہاب الدین. اس نے لکھا ہے کہ جو کشمیر کا راجہ تھا نا، سکھ، وہ اتنا موٹا تھا کہ وہ اپنا غسل یا استنجا خود نہیں کر سکتا تھا. اس نے لکھا ہے. تو ایک تھان ململ کا وہ لیتا، ایک آدمی ادھر سامنے سے پکڑتا، ایک سرا اس کا پیچھے سے پکڑتا، اوپر سے ایک آدمی پانی ڈالتا، اور وہ جو ہے نا کپڑا کھینچ کر اس کو استنجا کراتے اس کپڑے کے ساتھ. کپڑے کے ہے وہ کشمیر کا راجہ. اور کشمیر کیا ہے؟ کشمیر کو کیا کہتے ہیں؟ جنت. زمین پر جنت جو ہے وہ کشمیر زمین پر جنت ہے. اور واقعی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کشمیر واقعی بہت خوبصورت ہے. دنیا میں جنت کشمیر ہے. اور اس کا راجہ جو ہے اس کو وہ خود استنجا نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا. شہاب نامے میں لکھا ہے کہ ایک تھان کپڑے کا لے کر ململ کا نائس، بالکل خوبصورت ململ کا تھان، ایک آدمی آگے سے پکڑتا، ایک پیچھے سے پکڑتا، اوپر سے پانی بہاتے، اور وہ اس کو نہ استنجا کراتے، اور اس سے وہ استنجا کرتا یا غسل کرتا. اور استنجا غسل کرنے کے بعد وہ جو غسل استنجا کرانے والے ہیں نا، وہ تھان اس آدمی کو مل جاتا، وہ دھو کر اپنے بچوں کے کپڑے بناتا، اور وہ جو ہے نا موج کرتا کہ مجھے جو ہے نا پورا تھان کپڑے کا مل گیا. اندازہ لگائیے. آج آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں. اور ان نعمتوں کے باوجود یہی اس آیات میں ذکر ہے کہ اگر آپ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کریں،
نماز پابندی سے پڑھیں، غریب کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھیں، اپنے آپ کو غرور سے دور رکھیں، آپ کے اندر آپ ہمبل انسان بن جائیں، آپ مسکین بن جائیں، آپ لوگوں کے سامنے عاجز اور بچھتے چلے جائیں، تو اس کی جزا کیا آگے آ رہی ہے جو آپ پڑھیں گے کہ رب تعالیٰ کیا دولت آپ کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں اتنے خادم آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، ایسے لباس آپ کے ہوں گے، ایسے نعمتیں ہوں گی۔ ہاں جی، ایک نعمت تو ہمارے پاس مل گئی نہیں، اللہ کے شکر ادا کریں، کروڑ شکر ادا کریں کہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میرا اور آپ کا سب کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور خوبصورت ایمان دیا ہے کہ ہم سرکار کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو رات کو سنایا نا، جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لطف نہیں آیا، میں نے کتنی قیمتی باتیں بتائیں کہ اتنا علم ان لوگوں کے پاس تھا، لیکن قسمت ایسی خراب کہ وہ جو ہے نا اللہ پر بھی ایمان نہیں صحیح طرح، رسول اللہ پر بھی ایمان نہیں، نبیوں پر ایمان نہیں۔ جو آدمی اتنا عالم فاضل اسد العلماء ہو کے، اتنا بڑا عالم فاضل ہو کے، سید ہو کر، حافظ قرآن ہو کر، وہ کہے کہ خدا کی صفات میرے اندر ہیں جو رسول اللہ کے اندر صفات نہیں ہیں، جو اللہ کی صفات میرے اندر آ گئی، جو یہ کہے کہ دنیا میں میں اور محمد مصطفیٰ دو ہی کامل مسلمان ہیں، باقی انبیاء کا اسلام بھی ناقص تھا، جو آدمی یہ کہے کہ میں اور محمد مصطفیٰ دو آدمی کامل ہیں لیکن میرے اندر صفات اتنی زیادہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں، اس میں بھی نہیں ہے، کیا بچا اس کے پیچھے؟ ہاں، تو اس لیے جو رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، ہاں جی، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ اور رسول کی جو فرمان ان کو مانتے ہیں، یہ ایمان ہمارا الحمدللہ کافی ہے۔ باقی رہا عمل، اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر سے تکبر دور ہو جائے، حسد دور ہو جائے، کینہ دور ہو جائے، ریاکاری دور ہو جائے، ہم اپنے آپ کو عاجز، مسکین، کمزور، غریب سمجھ لیں، اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے۔ ہاں جی، اب ایک بڑا آدمی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو چھوٹا کہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے نا۔ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، وہ ایسے کیسے آ جائے گا؟ بڑا زور لگتا ہے نیچے آنے میں۔ ہاں جی، اپنے آپ کو کمزور اور غریب کے سامنے عاجز کرنا، یہ سرکار کی تربیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو پہرا دے رہے، گلی جو مڑے نا تو ایک نابینا آگے آ رہا تھا، اس کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں بوسطہ میں، پیر آ گیا تو نابینا جو ہوتا ہے نا، اس نے کہا اندھا ہے میرے اوپر چڑھا آتا ہے۔ کس کو کہا؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب، اندھا ہے میرے اوپر چڑھا آتا ہے۔ اب نہیں، نظر نہیں آ رہا تھا نا، تو اس کو تو غصہ لگے گا نا، پر میں تو اندھا ہوں، تو یہ جو میرے اوپر چڑھا آ رہا ہے یہ بھی اندھا ہے جو میرے اوپر چڑھا آ رہا ہے، اندھا میرے اوپر چڑھا آ رہا ہے۔ اوہو، فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم جس سے بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے حاکم لرزہ بر اندام ہوتے تھے، کانپتے تھے، آپ اس کے سامنے کہنے لگے اندھا نہیں ہوں خطا وار ہوں، اندھا نہیں ہوں خطا وار ہوں، خطا بخشوانے کا طلبگار ہوں۔ میرا غلطی سے پیر تیرے پیر پر آ گیا، میری غلطی ہے، میں نے دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے عاجزی۔ آج کون شخص ہے جو امیر المومنین ہو کر اس کی گردن سے سریا نکل جائے؟ اب بادشاہوں کو دیکھو، بڑے بڑے بادشاہ، میں کسی کے نام نہیں لیتا، چاہے وہ محمد بن سلیمان ہو یا عاصم منیر ہو یا بھٹو ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو شخص، اس کی گردن میں جو سریا ہے نا وہ نہیں نکلتا۔ وہ تب نکلے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر اور صحابہ اکرام کی ہسٹری پڑھ کر جب وہ حاکم بنے گا نا اور اس ہسٹری کو سامنے رکھے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا
کہ حضور کے صحابہ کی کیا شان ہے اور اسلام کتنی عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے. ہاں جی عاجزی انکساری. ہاں جی پتہ نہیں چلتا کہ فاروق اعظم کے کتنے واقعات ہیں کہ بوڑھی شخص ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ روک لیتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 گھنٹے اس کے پاس کھڑے رہتے ہیں. اور جو ہے دوسرے صحابہ کہتے ہیں یار فاروق اعظم کو اس عورت نے روک لیا، آپ ہم تھک گئے. یہ امیر المومنین اس کو کہتا ہی نہیں کہ مائی چھوڑ مجھے. جب چھوڑ کر واپس آتے ہیں تو پوچھا حضرت یہ کون سی بوڑھیا تھی جس کے پاس آپ 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کھڑے رہے، آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتہ یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت رب نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی. اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا نا کہ تیرے بارے میں ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو اس نے رب سے شکایت کی. تو رب تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ آیت نازل فرمائی سورہ مجادلہ کی کہ رب نے تیری آواز 7 آسمانوں سے اوپر سنی ہے اور جا کر میرے محبوب کو جاؤ وہ تیرا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ تو فرمایا جس کی ندا، جس کی شکایت رب نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی ہے، عمر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی بات نہ سنے. اگر وہ مجھے نہ چھوڑتی میں ساری رات کھڑا رہتا، دن کھڑا رہتا اور میں اس سے پاس نہ ہٹتا. اس نے مجھے خود چھوڑا ہے تو میں آیا ہوں آپ کے پاس. یہ عاجزی انکساری ہے. آپ دکھاؤ کوئی ایسا بادشاہ ہے جس کے اندر اتنی عاجزی انکساری ہو. تو فرمایا کہ جنتی کو رب تعالیٰ یہ نہیں عطا فرمائے گا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. عالیہم ان جو ابرار ہیں ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے پتلے ریشمی کے. سندس جو لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے. یہ سندس جو ہے عربی لفظ نہیں ہے، یہ غیر عربی ہے اور اس کو عربی بنا کر اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. بلکہ ایک عالم صاحب نے لکھا کہ یہ ہندی لفظ ہے. سندس نام ہے نا، تو یہ ہندی لفظ ہے، لیکن یہاں قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا گیا. اور ایک جو ہے نا قول ہے کہ یہ عربی نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے. سندس وہ کہتے ہیں باریک کپڑے کو، ریشمی باریک کپڑے کو سندس کہتے ہیں. خضرن سبز رنگ کا. فرمایا جو جنتیوں کا لباس ہوگا باریک سبز ریشم ہوگا. وَإِسْتَبْرَقٌ اور استبرق کہتے ہیں موٹا ریشمی ہوگا. موٹے ریشمی کپڑے کو کیا کہتے ہیں؟ استبرق. اور پتلے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں سندس خضر. ہاں جی. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ اور پہنائے جائیں گے ان کو اساور کنگن من فضة چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور رب تعالیٰ نے پلایا ان کو شراب طہور. اب جو ہے یہ قرآن مجید میں سورہ کاف میں آتا ہے اساور من ذہب. سورہ کاف میں آتا ہے اساور من ذہب کہ سونے کے کنگن ہوں گے. یہاں فرمایا اساور من فضة چاندی کے کنگن ہوں گے. اب ایک جگہ میں سونے کا ایک میں چاندی کے. علماء نے اس کی بڑی وجہ بیان کی. علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ سونے کے کنگن بھی ہوں گے، چاندی کے کنگن بھی ہوں گے. جس کا دل چاہے گا وہ چاندی کے کنگن پہن لے گا، جس کا دل چاہے گا وہ سونے کے کنگن پہن لے گا. ہاں جی. یا فرمایا کہ کنگن 3 طرح کے ہوں گے. بعض مفسرین فرمایا 3 طرح کے کنگن ہوں گے. چاندی کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے، موتی کے ہوں گے. موتی کے ہوں گے. جب چاہے گا موتی کا کنگن پہن لے گا، جب چاہے گا سونے کا پہن لے گا، جب چاہے گا چاندی کا پہن لے گا. دوسری روایت یہ ہے کہ جس کا درجہ تھوڑا کم ہوگا جنتیوں میں وہ چاندی کے پہنے گا، جس کا درجہ بلند ہوگا وہ سونے کے پہنے گا، جس کا اور درجہ بلند ہوگا وہ موتی کے کنگن پہنے گا. ہاں جی. بعض نے کہا کہ جو خادم ہوں گے وہ چاندی کے کنگن پہنیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ سونے کے کنگن پہنیں گے.
ہاں جی، یہ ساری انہوں نے بیانی، لیکن یہ کہ جو جی چاہے گا رب تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ اگر کچھ جنت میں یہ چاہیں کہ میں سونے کا کنگن پہنوں تو مرضی سونے کا آ جائے گا، چاندی کا چاندی آ جائے گا، موتی کا موتی آ جائے گا، لیکن درجات بلند ہوں گے۔ جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ ان کو شراب طہور پلائے گا، کسی ہاتھ سے نہیں پئیں گے۔ یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ سے، خادموں کے ہاتھ سے نہیں پئیں گے، ہم جو ہے نا کوئی واسطہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی شراب پلائے، ڈائریکٹ ہمارے پاس شراب ہے۔ یعنی یہ بھی نخرہ ہوگا جنتیوں میں۔ تو اس میں آتا ہے کہ جو کم درجے کے ہوں گے جنتی ہوں گے، جنتی۔ اب دیکھو نا، آپ بھی جنتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر جنتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صدیق اکبر کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، یا آپ کی نعمتوں کا مقابلہ ابو بکر صدیق کی جنت سے کیا جائے گا؟ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر کی جنت کون سی؟ ارض السماوات والارض، 7 آسمانوں کے کنارے ملا دیے جائیں ایسے۔ اب آسمان کی کوئی حد آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ اس آسمان کی حد نہیں تلاش کر سکتے کہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارے 7 آسمانوں کو ایسے جوڑ دیا جائے، وَأَرْضُهَا، اور جو ہے نا اس کا زمینوں کا بھی، 7 آسمانوں کا بھی اس کا جوڑ دیا جائے۔ یہ ابو بکر صدیق کی جنت ہے۔ یہ کس کی جنت ہے؟ ہاں، آپ کی جنت کیا ہے کہ 2000 سال چلتا رہے آدمی، 1000 سال چلتا رہے، ہاں جی، یا اس سے زیادہ کہہ لیں آپ، تو وہ جنت ہے آپ کی۔ ابو بکر کی جنت کیا ہے کہ آدمی کتنا گھوڑا دوڑاؤ، نہ آسمان کی حد ختم ہو نہ زمین کی حد ختم ہو، 7 آسمانوں کو ملا کر، 7 زمینوں کو ملا کر ابو بکر کی جنت بنتی ہے۔ کوئی ہے مقابلہ؟ اب جو ادنا جنتی ہے اس کو یہ جو کافروں کے بچے ہیں نا، جو غلمان، وہ پلائیں گے، وہ پلائیں گے۔ ان کے ہاتھ بھی صاف ہوں گے، کوئی گندگی نہیں ہوگی، کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی۔ جنتی ہے نا، اس کے اوپر جو ابرار ہیں، جو بہت نیک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہیں، ان کو فرشتے پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹوں کو غلمان پلائیں گے، ابرار کو فرشتے پلائیں گے۔ جو مقربین ہیں، جو مقربین ہیں، وہ کہیں گے ہم نہ فرشتوں کے ہاتھ سے پئیں گے، نہ غلاموں کے ہاتھ سے پئیں گے، ہم تو اللہ کے ہاتھ سے پئیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو ان کا خیال آئے گا ڈائریکٹ پیالے اور جو ہے نا گلاس شراب طہور کے اور مشروب ڈائریکٹ ان کے منہ کے ساتھ آ لگیں گے، کوئی ہاتھ ظاہر نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کسی فرشتے کے ہاتھ سے، کسی غلمان کے ہاتھ سے نہیں پئیں گے، منہ کے ساتھ آ کے لگے گا اور وہ پئیں گے۔ یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہاں جی، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر 2 نہریں ہیں یا 2 چشمے ہیں۔ چشمے سمجھ لو، نہریں سمجھ لو۔ ایک درخت کے جڑ سے وہ چشمہ جاری ہوتا ہے، 2 چشمے ہیں۔ ایک چشمے سے آدمی پیے گا تو دل سے سارا غصہ، کینہ، حسد، بیماری، دل کی جتنی بیماریاں نکل جائیں گی۔ ہاں جی، آج ہم لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ہاں جی، بددعاؤں دلوں میں رکھتے ہیں، فلاں آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے، فلاں تباہ ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے، فلاں نے مجھے تنگ کیا۔ ہاں جی، اب میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، شاید میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ایسے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بددعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ہاں جی، ہاں جی، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جنت میں جب جنتی جائے گا نا، اس کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد سب دور ہو جائے گا۔ وہاں کوئی کینہ شینہ نہیں ہوگا، بالکل آدمی کا دل صاف ہوگا، ایسے صاف، بالکل جیسے آج آپ کا صاف ہے، بالکل صاف ہوگا۔
وہ نسانا ما فی الصدور من غل. ہاں جی، کیسی جنت پیاری ہے کہ دنیا میں تو یہ صاف نہیں ہو سکتا، بڑے غصے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بھائی بھائی سے، کزن سے، دوست احباب بہن سے ناراض کیوں ہو پھر؟ لیکن یہ یہاں دنیا میں نہیں ہوگا، یہ جنت میں جا کر کینہ دور ہوگا. دنیا میں تو جنازے پہ لوگ نہیں شامل ہوتے. ہاں جی، کہتے ہیں کہ اس نے میرا حق مارا ہے، میں اس جنازہ نہیں پڑھتا، میں اس کو منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بات نہیں سننا چاہتا. ہاں جی، لیکن جنت میں کینہ دور. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، سورۃ اعراف میں آتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 چشمے ہوں گے جنت کے دروازے پر. ایک آدمی اس چشمے سے جب پیے گا تو اس کی دل کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. کینہ ختم، حسد ختم، بغض ختم. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس چشمے کو دنیا میں بھیج دے، لوگ پئیں تاکہ سب صاف پاک ہو جائیں. وہ اس کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. دوسرے چشمے سے جب وہ غسل کرے گا تو اس کا چہرہ اتنا خوبصورت نورانی ہو جائے گا، اس کا بدن خوبصورت ہو جائے گا، ظاہری سارے عیب ختم ہو جائیں گے. اور اس کو اگر آپ قرآن میں پڑھنا چاہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ. ہاں جی، قرآن مجید سورہ صاد میں اللہ فرماتا ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی، یا اللہ مجھے شیطان نے بیمار کر دیا، مجھے شیطان نے. اب یہاں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ بیمار کرتا ہے اور کوئی بیمار نہیں کر سکتا. اللہ شفا دیتا ہے اور کوئی شفا نہیں دیتا. یہ سننے والے غور سے سن لیں. قرآن پر ایمان ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اللہ کا نبی اللہ کو کہہ رہا ہے، ندا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، انی مسنی الشیطان. ہاں جی، مجھے شیطان نے مس کیا ہے، مجھے شیطان نے مس کیا ہے، بنصب و عذاب. مجھے شیطان نے ٹچ کیا ہے اور اس نے یہ بیماری میرے اندر پیدا کر دی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ شیطان انی مسنی الضر، سورۃ جو انبیاء ہے 17ویں پارے میں اس میں آتا ہے کہ مجھے شیطان نے اسے نقصان پہنچایا. تو اگر شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے تو کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جو نفع دے سکتی ہے؟ نہیں، نفع دے سکتی ہے. شیطان نقصان دے سکتا ہے تو اللہ کی کوئی مخلوق ایسی ہے جو نفع دے سکتی ہے؟ یہ کہنا کہ کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، قرآن سے جاہل ہے نا. انی مسنی الضر پڑھ لیں، انی مسنی شیطان پڑھ لیں کہ شیطان نے نقصان اور بیماری اور دکھ پہنچایا. اور بخاری پڑھیں، ہماری بخاری پر جو ہم نے پڑھی تھی نشان لگے ہوئے ہیں کہ بخاری شریف میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سانپ پیدا فرمائے ہیں کہ جو سانپ چلتا ہے اس کی جو چلنے کا جو اس کا ہوتا ہے نا نشان رہ جاتے ہیں نا پیچھے چلنے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں سے شیطان سانپ گزر گیا. اگر حاملہ عورت اس کے اوپر پیر رکھ دے اس رستے کے اوپر تو اس کا عمل گر جائے. اور اگر سانپ کی نظر حاملہ عورت کے نظر کے ساتھ مل جائے تو عورت کا عمل گر جاتا ہے. یہ بخاری میں ہے. جب اس کی نظر اگر عورت کی نظر کے ساتھ مل جائے تو عمل گر جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر اللہ کے ولی کی نظر کسی پر پڑ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے. ہاں جی، اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے کسی پر تو اس کو فائدہ ہو جائے. تو اللہ نفع اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے اسباب بنائے ہیں کہ اگر سانپ نقصان دے سکتا ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نبی فائدہ بھی دے سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے. ہاں جی، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے نقصان پہنچایا. جب شیطان نے نقصان پہنچایا تو اللہ کا نیک بندہ فائدہ بھی دے سکتا ہے.
تو یہ کہنا کہ کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، یہ جہالت ہے جی۔ اللہ کا نبی نفع دے سکتا ہے، اللہ کے مخلوق نفع دے سکتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہو؟ آپ کو نفع پہنچتا ہے تب ہی جاتے ہو نا۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، اور یا رسول اللہ سے بدکتی ہے طبیعت تیری۔ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اللہ کے مخلوق فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کو فائدہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ اسباب ہیں جن سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ارے شہد کو رب نے شفا نہیں فرمایا؟ شفاء للناس۔ قرآن کو رب نے شفا نہیں فرمایا؟ ہاں جی، قرآن خدا ہے، ہاں جی، شہد خدا ہے، ہاں جی۔ یہ کتنے فائدے پہنچے ان چیزوں سے جن کو رب نے شفا فرمایا ہے، ہاں جی، ان چیزوں سے۔ تو کیا فرمایا؟ جو چشمہ ہے اس سے حسد دور ہو جائے گا، کینہ دور ہو جائے گا، بغض دور ہو جائے گا، اور جب دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ظاہری جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب جب شکایت کی تو رب نے فرمایا ارکض برجلک، زمین پر پیر مارو، زمین پیر مارا، چشمہ نکلا، فرمایا اس سے پانی پیو۔ حضرت نے پانی پیا تو ساری بیماریاں اندر کی دور ہو گئیں۔ دوسرے دفعہ پیر مارا تو فرمایا اب اس سے آج دوسرا چشمہ نکلے گا، اس سے غسل کرو۔ آپ نے اس سے غسل کیا تو ظاہری بیماریاں ساری دور ہو گئی۔ ہاں جی، یہ قرآن مجید میں ہے۔ ایک چشمے سے پانی پیا تو اندر کی بیماریاں دور، دوسرے چشمے سے پانی کیا فرمایا کہ تیرے جسم میں شفا ہے۔ اور ارکض برجلک، پاؤں زمین پر مارو، پاؤں زمین پر مارا، چشمہ نکلا تو فرمایا شفا تو تیرے جسم کے اندر ہے۔ یہ زمزم جو پیتے ہو تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس نیت سے پیو گے اسی کا فائدہ ہوگا۔ اگر بھوک کی نیت سے پیو گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس کی نیت سے پیو گے پیاس ختم ہو جائے گی، اگر بیماری کی نیت سے پیو گے تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جس نیت سے پیو گے اس کے اندر وہ شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی برکت سے۔ اگر آپ نہ مانیں تو یہی زیادہ زیادہ آپ جھگڑا کریں گے، نہیں جبریل نے پر مارا تو جبریل خدا ہے؟ اور جبریل بھی تو غیر اللہ ہے نا۔ ہاں جی، جبریل بھی تو غیر اللہ۔ چلو ہم اسماعیل کا نہیں مانتے، جبریل کے مان لیتے ہیں، تو غیر اللہ کے سے شفا آپ کو مل رہی ہے، اس کی برکت مل رہی ہے، چلو جبریل کا مان لو، کیا ہو جائے گا؟ خدا تو نہیں ہے جبریل، جبریل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسماعیل بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایوب علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ خدا کے واسطے جہالت چھوڑیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، سیکھیے اس کو اور اپنے عقیدے کو صحیح کیجیے۔ میں علی الاذان کہہ رہا ہوں، توڑے میری دلیل کو، میں نے قرآن و حدیث سے بیان کیا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو کیا فرمایا کہ رب تعالیٰ ان کو شراب طہور پلائے گا، یعنی سامنے گلاس آ کر منہ سے لگ جائے گا، اور جب وہ پئیں گے وہ تو کیا ہوگا؟ وہ شراب طہور کیا ہے؟ وہ ایسی پیارا ڈرنک ہے جس کے اندر اتنی خوشبو ہے کہ جب آدمی پیے گا تو جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے گا، اور اس شراب طہور سے بدن کے اندر جو بدبو والا پیشاب ہوتا ہے یہ نہیں بنے گا۔ وہ پسینے سے سارا کو جو ہے نا کھانا پینا، وہ شراب و طہورہ کے پینے کے بعد وہ پسینے کی صورت میں بدن سے سارا کھانا پینا جو ہے نا وہ نکل جائے گا، اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، پیشاب والی بدبو نہیں آئے گی۔ کہ جنت میں پیشاب نہیں ہوگا، جو آدمی کھائے گا پیے گا، وہ شراب طہور جب کھانے کے بعد پیے گا تو پسینے سے سارا کھانا پینا ہضم ہو کر نکل جائے گا، اور اس سے کستوری کی مشک کی خوشبو آئے گی، اور پھر اس کو کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد جب وہ پسینے سے نکلے گا نا، پھر اس کو کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے گی، اور موج کرتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا۔ یہ ہر 5 منٹ بعد نماز نہیں آئے گی،
کیا اللہ کی نعمتیں ہیں. ہاں جی، یہ دیکھیے جنت کیسی پیاری جگہ ہے، کیسی پیاری جگہ. یہ ہر یعنی یہ اب دیکھیں اگلی آیت جو ہے جس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جو اگلی آیت آ رہی ہے. فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. رب فرمائے گا یہ جو تم جنت میں یہ ساری نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں نا، یہ جزا ہے ان کاموں کی جو تم نے دنیا میں کیا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش جو ہے وہ رب نے قبول فرما دی. ہاں جی، مشکورہ. قرآن فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، دوسرے پارے میں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو نیکی کے کام کرے، نفلی کام کرے، بھلائی کے کام کرے، اللہ اس کا شکر ادا کرتا. شکر مخلوق کو کرنا چاہیے، خالق کو کرنا چاہیے؟ مخلوق کو کرنا چاہیے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الشکور، کہ وہ جب پانی پیتے تو ایک ایک گھونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے. مرغی جب پانی پیتی تو آپ دیکھتے ہو کہ ایک چونچ بھر کر منہ اوپر کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر کام میں، ہر نیکی میں، ہر عبادت میں اللہ کا شکر ادا کرے. ہاں جی، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وکان اللہ شاکرا علیما. ارے اللہ نے تمہیں عذاب دے کے، تمہیں تکلیف دے کے، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کیوں؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو اللہ کا تو تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو کبھی عذاب نہیں آتا، کبھی تکلیف نہیں آتی. تو فرمایا شکر ادا کرو. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ کان سعیکم مشکورا، اللہ بندے کا شکر ادا کرے گا. ہے یہ کمال کی بات نہیں؟ اللہ حالانکہ بندے کو اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے، رب اللہ بندے کا شکر ادا کرے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ یہ جو تم نے نیکی کی نا، جو تم نے نیکی کی، تم نے نمازیں پڑھی، برف میں آ کر تم نے عشاء کی نماز پڑھی، تم اپنی روٹی اٹھا کر تم نے غریب کو دروازے پر دے دی کہ وہ کھا لے، اس کے بچے کھا لے، میں نہ کھاؤں. تم نے کسی مسلمان بھائی کا قرضہ اتارا، اپنی پیٹ کاٹ کر تم نے کسی کا قرضہ اتارا. آپ نے کسی مسلمان کو سکھ پہنچایا، کسی کو آرام پہنچایا، کسی کو کپڑا لے کر دیا، کسی کو کمبل لے کر دیا، کسی کو کوٹ لے کر دیا، کسی کا قرضہ اتارا، کسی کے بچوں کو کھانا کھلایا، کسی کی بجلی کا بل ادا کیا، اس کی پریشانی دور کی، اس کی تکلیفیں دور کی، اس کے مکان کا کرایہ دیا. جو آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ مش ڈنڈے کا میں کیوں ادا کروں، یہ سارے دن سویا رہتا ہے، یہ محنت کرتا تو ہماری طرح یہ بھی امیر ہوتا، میں کیوں دوں؟ یہی کہتے ہو نا. نا، ان چیزوں کو دلوں سے نکال دو. کسی مسلمان کو تم سکھ پہنچاؤ، کسی کے بچے کو ہنسا دو، کسی عورت کے چہرے پر مسکراہٹ لا دو اس کے بچوں کو کھانا کھلا کر، کسی کا قرضہ ادا کر کے اس کی سہولت مہیا کر دو، کسی کی سواری کا انتظام کر کے کرایہ دے کر اس کو دو سکھ پہنچاؤ. اللہ فرماتا ہے، یاد ہے وہ حدیث جو صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت نہیں دے گا. وہ جنت کیوں دے گا؟ اپنے فضل سے. تو ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے بھی عمل جو ہے وہ اس کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی؟ فرمایا مجھے بھی اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا. اس آیت کا مفہوم کیا؟ ان ھذا کان لکم جزاء، تمہارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ میں تمہیں جنت دیتا، تمہارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ میں تمہیں اتنی نعمتیں دیتا، لیکن تمہارے وہ عمل جو جیسے بھی تھے وہ میں نے قبول کر لی ہے. یہ چیز، یہ جملہ غور سے سنیے میرا. تمہارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ میں تمہیں یہ نعمتیں دیتا، جنت دیتا. کون ہے آج چودھری صاحب بتائیے مجھے، کون ہے جو کہے کہ میرے اس عمل کے بدلے میں مجھے جنت دے گا؟
جب حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں رب جنت نہیں دے گا، اپنے فضل سے دے گا، صحابہ نے کہا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ جب وہ اعمال کے جزا جنت نہیں بن سکتی تو اب رب فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے، یعنی تمہارے عمل اس قابل نہیں تھے کہ میں اس کو قبول کرتا، اس کے اندر ہزاروں خامیاں تھیں، ہزاروں کمزوریاں تھیں، لیکن میں نے تمہارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو میں نے قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی میں نے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے کوشش کی نا، جیسے بھی کی کوشش، میں اس کا مشکور ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میرے بندے بن کر، میری بات مان کر تم نے یہ کام کیے، جیسے بھی کیے میں نے ان کو قبول کر لیا اور میں تمہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، ہاں جی، رب تعالیٰ کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ تم اس قابل نہیں تھے، لیکن میں نے تمہارے اعمال کو قبول کر کے میں تمہارا شکر، کانا سعیکم مشکورا، شکریہ تمہارا کہ تم اتنے نیک بن کر میری مخلوق کو فائدہ پہنچا کر، عبادت کر کے، اتنی مشکلات میں، اتنی تکلیفوں میں تم نے نیکی کے کام کیے، جاب چھوڑ کر نماز پڑھی، جاب کے خطرے کو خطرے میں ڈال کر تم نے جمعہ پڑھا، نماز پڑھی، تم نے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر تم نے غریب بندوں کی مدد کی، تم نے کسی کا قرضہ ادا کیا، تم جو ہے اتنی سردی میں، اتنی مشکل میں جا کر تم نے کسی کی مدد کی، نماز پڑھی، اللہ کی رضا کی خاطر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمہاری یہ ساری محنت اور کوشش میں نے قبول فرما لی، اور اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ تو اب دیکھیے سورت واقعہ میں 3 قسمیں آتی ہیں، ایک اصحاب الشمال گناہگار، ایک اصحاب الیمین، اور تیسرے مقربین کا ذکر آتا ہے، مقربین کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ یہاں جو فرمایا نا کہ ایک وہ جنتی ہوں گے جن کو غلمان، نوکر، لونڈے، وہ جو جنتی غلمان ہوں گے، خادم، وہ پلائیں گے، وہ نعمت دیں گے۔ اس سے جو اوپر درجہ ہوگا اس کو ملائکہ، فرشتے، سلام علیکم بما صبرتم، سلام بھی بولیں گے اور نعمتیں بھی اس کو دیں گے جا کر اپنے ہاتھ سے۔ اور ایک اور درجہ اوپر ہوگا جو مقربین کا، جو کہیں گے ہم کسی کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے، ہم کے درمیان میں واسطہ لائیں۔ ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ڈائریکٹ جو ہے وہ پیالہ اور جو جام ہے ان کے منہ کے ساتھ لگے گا، کوئی فرشتہ، کوئی غلمان اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اللہ کی شان ہے نا، ہاں جی۔ تو یہ کس کو ملے گا؟ اب دیکھو دنیا میں کتنے لوگ نیک ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنے لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، توکل کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں۔ کوئی لوگ ہیں جتنا کماتے ہیں وہ غریب کی دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش رکھیں، کسی مسلمان کو خوش رکھیں، جیسا بھی وہ ہے۔ آپ نے تو اس کو مسلمان سمجھ کر اس کی خدمت کی ہے نا، اگر آپ اس کو، ہر آدمی کو اپنے سے نیچے ہی سمجھیں گے کہ میری لات کے نیچے سے گزرے، تو یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی نا۔ نیکی کمانا بہت مشکل ہے۔ عاجز، منکسر المزاج ہو جاؤ، لوگوں کے پیروں کی خاک ہو جاؤ، لوگوں کے پیروں کی خاک ہو جاؤ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دوستو یہ تھا جو سورت دہر کا ایک رکوع ختم ہوا۔ اب آگے 9 آتے رہتی ہیں انشاءاللہ، سال کے بعد ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، سال لگ جائے گا، اگلے سال انشاءاللہ اس کا درس ہوگا انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔